بہار نگر ایک خوبصورت اور پرسکون گاؤں تھا۔ یہاں کے لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ وہ اپنے جانوروں سے بہت پیار کرتے تھے جو ان کی زندگی کا حصہ تھے۔ لیکن کچھ دنوں سے ایک چالاک چور گاؤں میں آتا اور ان کا سکون برباد کر دیتا۔ ایک دن کسان عبدل صبح سو کر اٹھا تو اس کی ایک مرغی غائب تھی۔ اس نے ہر جگہ تلاش کیا لیکن اسے نہیں ملی۔ پریشان ہو کر اس نے اپنے ہمسایوں سے بات کی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے مزید جانور غائب ہوتے گئے۔ بوڑھی سلمہ کی چھت سے کبوتر، چھوٹی آمنہ کے صحن سے بطخیں اور علی کے پنجرے سے رنگ برنگے طوطے غائب ہو چکے تھے۔ گاؤں والے حیران اور پریشان تھے۔ گاؤں والوں نے بہت کوشش کی لیکن چور کو نہ پکڑ سکے۔ اپنے جانوروں کے گم ہونے پر پریشان دیہاتی گاؤں کے چوراہے پہ اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے چور کو پکڑنے کے کئی طریقے سوچے لیکن کسی کے پاس کوئی اچھی تجویز نہ تھی۔ اس رات پچھلے پہر چور پھر سے آیا۔ وہ گاؤں کے اندر خاموشی سے گھوم رہا تھا۔ وہ ہر کونے، ہر سائے کو جانتا تھا۔ وہ گاؤں کے گھروں میں بغیر کسی کو محسوس کرائے گھس جاتا اور جو چاہتا لے جاتا اور کوئی نشان نہیں چھوڑتا تھا۔ دیہاتیوں نے جب صبح جاگ کر دیکھا تو مزید جانور غائب تھے۔ ان کے درمیان مایوسی اور خوف بڑھ رہا تھا۔ انہوں نے جانوروں کی حفاظت کی کوشش کی تھی لیکن کچھ بھی کام نہیں آیا۔ چور بہت ہوشیار تھا۔ دیہاتیوں میں ایک نوجوان لڑکا شیرو تھا۔ وہ ہوشیار اور سمجھدار تھا۔ وہ ایسی چیزیں نوٹ کرتا تھا جو دوسروں کی نظر میں نہیں آتی تھیں۔ اس نے چور کو پکڑنے کا ایک منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد شیرو نے اگلا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ عقل مندی سے کام لے تو چور کو پکڑا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے دیہاتیوں کا اعتماد حاصل کرنا تھا۔ شیرو نے اگلے دن چور کو پکڑنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نے چند دیہاتیوں سے بات کی، انہیں اپنا منصوبہ سمجھایا اور انہوں نے مدد پر رضامندی ظاہر کر دی۔ جیسے ہی رات ہوئی دیہاتیوں نے شیرو کی ہدایت پر عمل کیا۔ انہوں نے جانوروں کو معمول کے مطابق باہر ہی چھوڑ دیا اور جال بچھا دیا۔ شیرو چھپ کر دیکھ رہا تھا، کسی بھی لمحے چور آ سکتا تھا۔ چور اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے گاؤں میں داخل ہوا اور گاؤں کے اندر گھوم کر اپنا شکار تلاش کرنے لگا۔ اسے خبر ہی نہیں تھی کہ آج کی رات کچھ مختلف ہونے والی ہے۔ جب اس نے ایک کبوتر کے پنجرے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو تیز آواز میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ایک لمحے میں جال نے اپنا کام کر دکھایا۔ اوپر سے جال گرا اور چور اس جال میں پھنس گیا۔ شیرو اور دیہاتی جو کہ چھپ کر یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، وہ اپنے چھپے ہوئے مقام سے باہر نکل آئے۔ چور نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن آخرکار دیہاتیوں نے اسے پکڑ ہی لیا۔ دیہاتیوں نے جب چور کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کیونکہ وہ انہی کے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ چور نے اپنے جرائم کا اقرار کر لیا اور اس نے سب گاؤں والوں سے اس تکلیف کی معافی مانگی جو اس کی وجہ سے گاؤں والوں کو ملی تھی۔ اس طرح شیرو کی عقل مندی اور ہوشیاری کی وجہ سے گاؤں والوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا اور سب گاؤں والے شیرو کی ذہانت کے قائل ہو گئے۔